बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़ेल मुज़ाफ़ पढ़ते हैं। ये गैर सही अफ़आल जो हैं उनकी एक किस्म है। तो फ़ेल मुज़ाफ़ वो फ़ेल है जिसका ऐन कलमा और लाम कलमा एक जिन्स का हो, यानी उसका दूसरा और तीसरा हरफ एक जैसा हो, उसे फ़ेल मुज़ाफ़ कहते हैं। मसलन अद्दा, ये असल में आदा दा है, दो दाल इकट्ठे हो गए तो शद डालकर अद्दा बना दिया। इसी तरह मासा सा था तो उसको मस्सा, काला ला था तो कल्ला। तो इन मिसालों में आप देख रहे हैं कि दो एक जिन्स के हरूफ दूसरे और तीसरे मुकाम पे फ़ेल माजी में इकट्ठे हो गए हैं, तो ये फ़ेल मुज़ाअफ़ है। इसकी गर्दान थोड़ी सी आम गर्दान से मुख्तलिफ होगी। पहले माजी की गर्दान देखें। मद्दा, मद्दा या मुद्दो का मतलब होता है खींचना। मद्दा, मद्दा, मद्दू, मद्दत, मद्दता, मददना। यहां तक तो गर्दान हस्बे मामूल है। इसके बाद ये खुल जाएगी। मददता, मददतुमा, मददतुम, मददती, मददतुमा, मददतुन्ना, मददतो, मददना। मज़ारे में देखें। यमुद्दो, यमुद्दाने, यमुद्दूना। मज़ारे मामूल के मुताबिक गर्दान है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अलबत्ता मज़ारे मजज़ूम को देखें। इसमें जो सीगे हमने सुर्ख कलर में लिखे हुए हैं, सुर्ख रंग में लिखे हुए हैं, ये वो सीगे हैं जिनमें हरूफे जाज़मा की वजह से जज़म आ जाती है, यानी मज़ारे मजज़ूम हो जाता है। तो इन सीगों में मज़ारे को खोलना भी जायज़ है और उसको बंद रखना भी जायज़ है। लेकिन बंद रखने की सूरत में चूंकि आखिर में जज़म आनी थी, तो जज़म को शद की वजह से पढ़ा नहीं जा सकता, तो आप उस पर जो चाहें अराब लगा सकते हैं, ज़बर बोल दें, ज़ेर बोल दें या पेश बोल दें। लेकिन हमने सिर्फ ज़बर लिखी हुई है ताकि गर्दान के साथ मुताबिकत हो जाए। जैसे लम यमुद्दा, लम यमुद्दा, लम यमुद्दू। तो लम यमुद्दा को लम यमदुद भी आप पढ़ सकते हैं। तो लम यमुद्दा, लम यमुद्दा, लम यमुद्दू, लम तमुद्दा, लम तमुद्दा, लम यमदुदना। लम तमुद्दा, लम तमुद्दा, लम तमुद्दू, लम तमुद्दी, लम तमुद्दा, लम तमदुदना, लम अमुद्दा, लम नमुद्दा। इसी तरह अमर में भी चूंकि जज़म आती है तो वहां भी मुद्दा, मद्दा या मुद्दों से या गिरी तो मुद्दा। अब मुद्दा को मुद्दा, मुद्दी, मुद्दो तीनों तरह पढ़ सकते हैं। फ़ेल मुज़ाफ़ की गर्दान में आपने देखा कि फ़ेल मज़ारे की गर्दान में कोई तब्दीली नहीं है, वो तो मामूल के मुताबिक है। लेकिन फ़ेल माजी में गायब का सीगे में जो फ़ेल है वो शद के साथ पढ़ा जा रहा है और हाज़र के सीगे से वो फ़ेल खुल जाता है, मददता हो जाता है। तो इसके बाद फिर उसी तरह वो खुला हुआ रहता है। और मज़ारे मजज़ूम की सूरत में जो सीगे जिन पे जज़म आती है और अमर हाज़र में भी जिस सीगे पे जज़म आती है उसको खोल कर लिखना या पढ़ना भी जायज़ है और उसको शद के साथ पढ़ना भी जायज़ है। अब हम चंद फ़ेल मुज़ाफ़ जो कसीरुल इस्तेमाल हैं वो आपके इल्म में लाते हैं। इनको आप एक तरतीब में एक बाब के इकट्ठे पढ़ेंगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। रद्दा या रुद्दो लौटना, मद्दा या मुद्दो खींचना, मर्रा या मुर्रो गुजरना,
ادا یا ادو گننا، دکا یا دکو کوٹنا یا دروازہ کھٹکھٹانا، سبا یا سبو گالی دینا، سدا یا سدو روکنا، قصہ یا قصو بیان کرنا، غضا یا غزو پست کرنا، یہ آواز کے لیے بھی آتا ہے اور نگاہ کے لیے بھی آتا ہے۔ حزا یا حزو ہلانا، منا یا منو احسان کرنا، زنا یا زنو گمان کرنا۔ باب زارابا سے حبا یا ہبو دوست رکھنا، فرا یا فرو بھاگنا، ذلا یا ذلو گمراہ ہونا، تما یا تمو پورا ہونا، قلا یا کلو کم ہونا یا قلیل ہونا، ذلا یا ذلو پھسلنا، اور ذلا یا ذلو ذلیل ہونا۔ یہ دونوں میں فرق آپ دیکھیں، زال اور زے سے معنوں میں جو فرق آ رہا ہے اس پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ عزا یا عزو عزت دار ہونا، جدا یا جدو کوشش کرنا، حقا یا حقو ثابت ہونا۔ باب سامعہ سے ودا یا ودو پسند کرنا، عزا یا عزو کاٹنا، لذا یا لذو لذت لینا مزہ لینا، مسا یا مسو چھونا۔ باب افعال سے اسرا یا سرو چھپانا، اذلا یا ذلو ذلیل کرنا، اور اذلا یا دلو گمراہ کرنا، امدا یا مدو مدد کرنا، اسرا یا سرو اصرار کرنا، احسا یا حصو محسوس کرنا، احبا یا ہبو محبت کرنا، اکنا یا کنو پوشیدہ کرنا۔ اتنے فعلوں کو آپ یاد کر لیں گے تو یہ بہت ہے آپ کے لیے۔ اب ہم قرآن پاک سے مثالیں دیکھتے ہیں۔ نحنو نقص علیک احسن القصص، ماضی اور مضارع ہے قصہ یا قصو، باب ناصر، تو اس کا مصدر ہے قصن۔ نحنو نقص، قصہ یا قصو سے نقصو ہم بیان کرتے ہیں، نحنو نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ سے، احسن القصص سے بہترین قصہ۔ قالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ لا تقصص پھر یہ قصہ یا قصوں سے ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، لا تقصہ اور لا تقصص۔ تو یہاں آیا لا تقصص نہ بیان کر، یا بنیا اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تقصص تو بیان نہ کرنا، رؤیا کا اپنا خواب، علی اخوت کا اپنے بھائیوں سے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یہ مسا یا مسو باب سامعہ ہے، مسن مصدر ہے چھونا۔ لن تمسا ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہم کو، النارو آگ یعنی جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا مگر ایاما معدودہ گنے ہوئے چند دن۔ معدودہ یہ باب ناصرہ ہے، ادا یا ادو عدن گنتی کرنا، اس سے اس میں مفعول بنا معدودن، اور اس کی مؤنث معدوداتن۔ تو چونکہ ایام جو ہے یہ یوم کی جمع مکسر ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے جو صفت آتی ہے وہ واحد مؤنث ہوتی ہے، اس لیے معدوداتن آیا، واحد مؤنث کی صفت جہاں آئی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ بھی مسا یا مسو سے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر آپ کو چھوئے،
پہنچائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس کو دور کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی، إِلَّا هُ، سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، مَسَّ یمسو مسن سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تحبون، احبا یحب، باب افعال ہے، احباب، محبت کرنا سے، تحبون، تم محبت کرتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، یحبب مضار مجزوم ہے، اور یہ رول ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے کہ اگر فعل امر یا فعل نہیں کے بعد فعل مضارع آئے تو وہ مضارع مجزوم ہوتا ہے، اس پہ جزم آتی ہے۔ تو یہ یحبب مضارع مجزوم یحبہ بھی ہو سکتا ہے اور یحبب بھی، تو یہاں آ گیا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اسروا یہ باب افعال سے ہے، اسر یسر اسرار، اس کا معنی ہے چھپانا، تو فعل امر ہے اسرا، تو چھپا، اور جمع کے لیے اسرو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم لوگ اپنی بات چھپاؤ، اوجہروا، یا اسے ظاہر کرو، بہی، اسے، اوجہروا بہی، یا اس کو ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں والی بات کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اعز یعز، اعزاز، یہ باب افعال ہے، مزید فی کا پہلا باب۔ یعز، اور مخاطب کے لیے تو عز، و تو عز، اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، و تو ذل، یہ اذل یذل، اذلال سے ذلیل کرنا، باب افعال ہے۔ و تو ذل، اور تو ذلیل کرتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ غض یغض، غض باب ناصرہ ہے، پست کرنا، یہ آواز کے لیے بھی آتا ہے اور یہ نگاہ کے لیے بھی آتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا، مضارع تھا، جمع کا صیغہ یغضون، واحد تھا یغض اور جمع یغضون، تو چونکہ یہ امر کے بعد آیا، قل فرما دیجئے، یہ امر تھا، تو اس کے بعد یغضون تھا، تو امر کی وجہ سے نون گر گیا اور یہ مضارع مجزوم ہو گیا، یغضو، جھکا دیں، من ابصارہم، اپنی نگاہیں، ویحفظوا، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یہ بھی وہی غض یغض، غضن سے جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یغضضن، وہ جھکا دیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ،
آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں یغضضن کہ وہ جھکا دیں من ابصارہن اپنی نگاہیں ویحفظن اور حفاظت کریں فروجہن اپنی شرمگاہوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔